لیکن ایک ہی نظر سے، بولو ایک ہی زیادہ توجہ نہیں کرنی۔ یہ نوجوان چل پڑا، نکل پڑا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرے آقا قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، پھر صحابہ سنا رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں، یہ ان کی کلاس چل رہی ہے، قرآن کی کلاس چل رہی ہے، پھر نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ یہ نوجوان چلتے چلتے مجلس کے دامن پہ کھڑا ہو گیا، سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی تھوڑی آواز کانوں میں آنے لگی، دل کے اندر بات آئی، پتہ نہیں پھر آنا ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، آج ہی تھوڑا سا کلام سن لو، ذرا تھوڑی سی بات سن لو۔ روئی کا ایک ٹکڑا نکالا، تھوڑا سا سنا، کلام مجید نے اس کے اندر اثر کرنا شروع کر لیا، اثر انداز ہو گیا، اس نے دوسرا ٹکڑا بھی نکالا، روئی کو نکال کے پھینکا، اب قرآن کو سننے لگا، اللہ کی محبوب کی زبان پر قرآن ہو، صحابہ سن رہے ہوں، یہ بھی سننے لگا، اور قریب آنے لگا۔ کسی نے کہا نوجوان کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان کہتے ہیں مجھے راستہ بنا کے دو، کہہ دو سبحان اللہ، مجھے راستہ بنا کے دو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا شعر سناؤں، بولو۔ مولانا بیٹھی ہیں، میرے مولانا ادریس صاحب بیٹھی ہیں، ہمارے بہترین ساتھی ہیں، ان کی موجودگی میں باقی علماء موجود ہیں۔ اس نوجوان نے کہا میں آگے جانا چاہتا ہوں، بھائی کیا پروگرام ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو ہے، زاروں قطار رو کر کہتا ہے اگر مجھ کو مل گئی راہ ہدایت، محمد کے نقشے قدم چوم لوں گا، اگر مجھ کو مل گئی راہ ہدایت، محمد کے نقشے قدم چوم لوں گا، حقیقت سے کعبہ میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا، مجھے جانے دو مت روکو، چلتے چلتے آیا، اب دیکھو لمن کان لہو قلب، جس کے سینے میں دل ہو، یہ نوجوان دل لے کر آیا، اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا نوجوان کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب آیا تھا ابو جہل بےایمان کی دعوت پہ، آج مجھے پتہ چلا بڑا بےایمان ہے، بڑا مردود ہے، میں اس کو چھوڑ کر ٹھکرا کر، اس کے پیغام کو چھوڑ کر، اس کے نظریے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے نظریہ محمدی دیا جائے، مجھے یہ نظریہ ملے محمدی۔ الحمدللہ ہم بھی محمدی کہہ دو الحمدللہ، تو پھر پڑھنا چاہیے نا، تو بھی محمدی میں بھی محمدی، مل کے پڑھو تو بھی محمدی میں بھی محمدی، آپ کی پوچھ ہونی چاہیے، تب اگلا مصرع سناؤں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، تو بھی محمدی میں بھی محمدی۔
محمدی تو بھی میں بھی محمدی اللہ کے معبود مجھے نظریات محمدی دے. میرے آقا نے نصیحتیں شروع کر لی. سبحان اللہ. نصیحتیں ہو رہی ہیں. نوجوان نے پوری مکمل نصیحت دی. اب اسی دل میں لمن کان لہو قلب, جس کے سینے میں دل ہو. بلال کے سینے میں دل ہے, ابو جال کے سینے میں سل ہے. بلال کے سینے میں دل, شکل کا کالا لیکن دل کا حسن و جمال والا. اور ابو جال شکل کا حسن و جمال والا لیکن دل کا بالکل کالا. وہ جائے گا جہنم میں اور بلال چلا گیا جنت میں. سبحان اللہ. نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی شرطیں بولو گے؟ 3 شرطیں. پہلی شرط من کان لہو, بولو قلب. پہلی شرط یہ ہے. میں دوسری شرط بتانے لگا ہوں. دوسری شرط یہ ہے او القى السمع. جب واضح نصیحت ہو تو پوری طرح کان لگا کر سنیں. یعنی کلر نیدر کی پوری کرے تو اس کو نام سنتے بھی نہیں. سنتے دیا سنتے دیا تو ہوگا نہیں ہے. کٹے کٹیاں کو لوگ دودھ ملتے ہیں, کٹیاں کو لوگ دیتا ہے. یہ آدمی کو کٹا بان کے نہیں بیٹھنا چاہیے. پوری توجہ کے ساتھ سنیں, پوری توجہ کے ساتھ. او القى السمع, کان لگا کر تن گوش ہو کر سنتا ہے کیا بات ہو رہا ہے. تیسری شرط بتانے لگا ہوں. قرآن نے کہا تیسری شرط یہ ہے فَهُوَ شہید. حاضر پاش ہو کر سنیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3. نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ 3 شرطیں ضروری ہیں. پھر سن لیں. لمن کان لہو قلب او القى السمع فهو شہید. یہ 3 شرطیں ہوں گی تب نصیحت اثر کرے گی. اگر یہ 3 شرطیں نہیں ہیں نصیحت اثر نہیں کرے گی. میں اس مجمع سے کہوں گا اگر آپ کے اندر یہ 3 شرطیں ہیں تو پھر میں اگلی بات کروں. یہ 3 شرطیں ہیں جو کہتے ہیں یہ 3 شرطیں ہم سمجھ گئے. دونوں ہاتھ بلند کریں. نعرہ تکبیر. قرآن سارا کا سارا نصیحت. میرے آقا صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ آخری عشر جا رہا ہے, پتہ نہیں آئندہ میں ملتا ہے کہ نہیں. کئی چہرے جو گزشتہ رمضان میں آپ کو نظر آ رہے تھے آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. نامعلوم ہماری زندگی کا بھی یہ آخری رمضان ہو. اس دن ہمارا ایک ساتھی یہاں سے گاڑی لے کر ایئرپورٹ گیا. افطاری سے پہلے آپ کی مانگل سے یہاں سے گزر رہا تھا, ٹوٹ گیا ہے اور رہنے کے قابل نہیں.
اور 1 گھنٹے کے بعد مجھے خبر ملی کہ اس کا بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کا فون آیا، کہنے لگا خطیب صاحب جس ہاتھ سے آپ کو سلام کیا تھا آج اس ہاتھ سے میں محروم ہو چکا ہوں۔ کیا پتا بھائی، پہلے کہتے تھے پورا ہو کر مرے گا، آج جوان بھی جا رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے بیمار ہو کر مرے گا، لیکن آج صحت مند بھی جا رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ کا مسئلہ بنا، گردے فیل ہو گئے۔ جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ ایک مصرع سنا دیتا ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے، تاکہ فکر آخرت ہو جائے، اس کے بعد اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ تھکے تھا نا؟ تجھے کی تو یاد تقریر نہیں کرنا، مجھے چاہیے 17 رمضان سے پروگرام شروع ہوئے، رات کو رات بلڈنگ میں بیان ختم کرا دے، تو کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں جی 10 منٹ اور لگا لیں، بس یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے اس کو ختم کریں۔ دوسرا تیسرا بولنے لگے، یار تجھے بھی سمجھ رہے ہو کہ ایسی پلاس کرتے بنے تھے، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کی بات پہنچا دیں۔ یا اللہ اس جوانی کے اندر دین کا کام دے۔ جانا ہے، سب نے جانا ہے، کسی نے رہنا کسی رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار فانی ہے، کسی رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یارو فانی ہے۔ یہ سوچے دل میں کہ میں اتنے لمبے کام کروں گا، یہ کروں گا، بہت مشکل ہے۔ اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، اگر زندہ رہنا ہوتا تو اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہو، جن کے لیے کائنات کو بنایا، سجایا، پھر اللہ کے محبوب کو لایا، لیکن وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری اور آپ کی اماں جان عائشہ صدیقہ سبقے تو رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پہ فرماتی ہیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، سبحان اللہ۔ وہ الہ آباد کے علماء کے بغیر اور کوئی سمجھا نہیں، عربی ہے نا، انگلش دور ہے، انگلش والی بات ہونے کی آپ سمجھ جاتے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ ہماری اماں جان فرماتی ہیں، اور دنیا والوں اگر اس دنیا کے اوپر رہنا ہوتا تو میرے سرتاج کائنات کے سردار اس دنیا میں زندہ رہتے، لیکن یاد رکھو جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ آخری عشری کے اندر جو روزے باقی ہیں اہتمام سے رکھنے کی توفیق مانگو، اور جو روزے پہلے رکھ لیے کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ جو روزے باقی ہیں اہتمام سے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہاں عرض کر رہا تھا، میرے آقا صحابہ کی مجلس میں بیٹھی ہیں، نصیحتیں کر رہی ہیں، زبان پر ایک جملہ آیا، فرمایا کیا جملہ ہے؟ جملہ یہ ہے کہ او میرے ساتھیوں، دو چیزیں حشر کے میدان میں سفارش کریں گی۔ کتنی چیزیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ زندگی کے اندر اپنے نفس کو مغلوب کر کے بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے روزہ رکھتا رہا۔ اس نے نہ سردی کو دیکھا، یہ روزہ سامنے آئے گا، کہے گا
کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ جون کو دیکھا نہ جولائی کو دیکھا بے اہتمام سے مجھے رکھتا رہا آج میں روزہ سفارش کرتا ہوں اس بندے کو معاف فرما دے دن کو روزہ رکھا چاہیے تھا رات کو آرام کر لیتا لیکن آرام نہیں کیا بلکہ 20 تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنتا رہا یہ قرآن سامنے آئے گا کہے گا ربا جس طرح روزے میں سفارش کی ہے اس طرح میں قرآن بھی سفارش کرتا ہوں ہم دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے روایات کے اندر آتا ہے رب ذوالجلال دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور بندی کو جنت کا وارث بنا دیں گے ایک اور نصیحت کرتے جاؤں آخری عشرہ ہے ایک اور نصیحت کرتے جاؤں عشر کا میدان ہے اولی آخری انس و جن ساری کائنات جمع ہوگی اعلان ہوگا جنت کے 8 دروازے ہیں وہ کتنے دروازے اعلان ہوگا اور نمازیوں جاؤ جنت میں اپنے دروازے سے جاؤ جنت میں اور خیرات کرنے والوں جاؤ جنت میں اور ذکر کرنے والوں جاؤ جنت میں اور اچھے کام کرنے والوں جاؤ جنت میں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں جاؤ جنت میں اور اچھی اور مسجدیں بنانے والوں اچھی اچھی خوبصورت مسجدیں تعمیر کرنے والوں جاؤ جنت میں اور مدرسے چلانے والوں مدرسوں کا اہتمام کرنے والوں جاؤ جنت میں ساری کی ساری جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن جب روزے دار آئیں گے آواز آئے گی اور روزے دارو تم ٹھہر جاؤ تم ٹھہر جاؤ وہاں پر بھی روزے دار اداس ہو جائیں گے کہیں گے ربا ہم نے روزہ رکھا تیری رضا کے لیے ہم نے کھانا چھوڑا بول کے جاؤ کھانا چھوڑا ہم نے پینا چھوڑا ہم نے خواہشات کو چھوڑا ہم نے بکواسات کو چھوڑا ہم نے فضولیات کو چھوڑا اور ربا ہم نے سگریٹ کے ڈنڈے چھوڑے ربا اتنے بڑے مظلوم ہیں ہم نے مسوار کو بھی چھوڑا پان کو بھی چھوڑا تیری رضا کے لیے لیکن دن کو تو چھوڑا رات آئی اچھی اچھی چیزیں کھائیں اور آخر میں بوری جیب سے نکالی دن کو ڈالتا تھا ایک چٹکی اب چٹو بھر کے منہ میں پھینک رہا ہے پتہ ہی لگتا ہے چڑے سن پہلے گتاوا کھا دے تو اچھی خوراک اس کو اور ملی ہے یا اللہ اس غم سے ہماری جان چھڑا دے کچھ یمین نہ یوں چھوڑ دی تو صحیح تو بولی تب میں 25ویں رات ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے یا اللہ اس غم سے ہماری جان چھڑا دے بلند آواز سے کہو آمین اور بلند آواز سے کہو آمین وہاں پر روزے دار شیر سناما پنجاب والوں سے جب ہم کہتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں کہتے ہیں سناؤ مطلب کھڑا ہو جاتے ہیں عزیز سناؤ جی آج بھی سردی لگ رہی ہے سب میں راستے میں دیکھے ایک آدمی کمبل اڑا ہوا تھا اس کو لے کر بدبخت کو اللہ کی رحمت اوپر کمبل لے کر پھر رہا ہے ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ رحمت کی بات سے نازل کر زحمت سے ہم سب کو بچا آزمائشوں سے ہم سب کو بچا روزے دار کے لیے کیا ہوگا پہلے اللہ کا دیدار اور اس کے بعد جنت بولو پھر کیا ہوگی مول تیرے ایک روزے دار جنت تو بد کسی دا اپنا دیدار دے کے وعدے نو ہاں پریندا رج رج کے اج نظارے
بن کے آئی رحمت بڑا خزانہ اور رمضان وچ ترا